السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 112واں سبق ہے۔ شام میں نے ایک نیوز دیکھا، بامبے میں باندرا کے اندر سمندر کے کنارے پر 3 لوگ سیلفی لے رہے تھے، اور سیلفی لیتے لیتے ان کا بیلنس بگڑ گیا، سمندر میں گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ میں سوچنے لگا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ انسان کی جان بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اتنے ہلکے میں، اتنے سستے میں چلی گئی۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ مرتے تھے بیماریوں کی وجہ سے، نیچرل موت مرتے تھے، کوئی حادثے کی وجہ سے مرتے تھے، یا پھر ایسا سننے کو ملتا تھا بھائی ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی وبائی بیماری پھیل گئی تو انتقال ہو گیا۔ مگر آج کل مرنے کا ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور وہ ہے سیلفی لیتے لیتے مرنا۔ ہر ہفتے میں کم سے کم ایک خبر تو ایسی پڑھنے کو یا سننے کو ملتی ہے کہ سیلفی لیتے لیتے کوئی مر گیا بول کے۔ اور موبائل کے چکر میں مرنے والوں کے تو روزانہ کم سے کم 2 سے 3 کیس ہر جگہ پہ ہوتے ہوں گے، موبائل کی وجہ سے مرنے کے۔ سیلفی لیتے لیتے سمندر میں ڈوب کے مر گئے، سیلفی لیتے لیتے ندی کے کنارے پہ مر گئے، پول کو لٹک رہے تھے، لٹکتے لٹکتے سیلفی لے رہے تھے، ہاتھ کا بیلنس بگڑ گیا، گر گئے، اس کی وجہ سے مر گئے۔ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک ہاتھ سے وہ ٹرین کا پائپ پکڑ گئے، دوسرا اس کے ٹائر پہ پیر رکھ کے پھر سیلفی لے رہے ہیں، بیلنس بگڑ گیا، نیچے گر کے مر گئے۔ بس میں سیلفی لیتے لیتے مر گئے۔ یعنی یہ سیلفی کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے اندر سے فیلنگز اور انسانیت ختم ہو چکی ہے، یہ ویڈیو شوٹنگ اور سیلفی کے چکر میں۔ یہاں تک کہ میت کو لے کے جا رہے ایک صاحب، اور میت کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہیں دوسرے ہاتھ سے سیلفی لے رہے فیس بک پہ ڈالنے کے واسطے، لوگوں کو پتہ چلنا کہ میں نے فلاں لیڈر کو کاندھا دیا بول کے۔ ایک کے دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کے بازو بیٹھ کے سیلفی لے رہا ہے، وہ میت بازو میں رکھی ہوئی، یعنی فیلنگز نہیں ہے۔ موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظا، موت ایسی چیز ہے جس سے آدمی کے بال بدن کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ہمارے ایک بزرگ تھے اورنگ آباد میں، کاشف العلوم کے ناظم تھے، حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمت اللہ علیہ۔ ابھی چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ہمارے بزرگ بھی ہونا، میرے گاؤں کے قریب کے بھی ہے، اس کے علاوہ میرے اساتذہ میں بھی ہونا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں ان کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولوں گا، مجھے شاید وہ جملہ زندگی بھر یاد رہے گا، جو انہوں نے آج سے 10-12 سال پہلے میرے گاؤں میں فرمایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ان کے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی بڑی بزرگ ہستی تھے، لوگ دور دور سے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ بہت بڑا مجمع ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں پر ہمارے حضرت مولانا مجیب صاحب قاسمی جو ہے جو کاشف العلوم اورنگ آباد کے اس زمانے میں صدر مدرسین تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو میرے ایک دوست تھے ہمارے حضرت مفتی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا، بولے حافظ صاحب آپ جو ہے مولانا مجیب صاحب سے درخواست کرو کہ اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے سامنے کچھ تھوڑی سی بات کر لے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضرت سے درخواست کی، انہوں نے کہا دیکھو حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی یہاں پر موجود ہے، ان کے موجودگی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ان سے جا کر درخواست کرو۔ پھر میں ان کے پاس میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے درخواست کی، میں نے کہا حضرت یہ میت کی مناسبت سے اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہو چکا ہے، تو کچھ مجمع کے سامنے اپنے خیالات کا کچھ اظہار کرے، تاکہ لوگوں کے دل قلوب اس وقت میں نرم ہے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کفا بالموت واعظا، انہوں نے کہا میرے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرنے والے کے لیے موت ہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ جو لوگ یہاں پہ موجود ہے ان تمام لوگوں کے لیے موت ہی سب سے بڑی نصیحت ہے، کہ جو مرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ آج وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، کل ہم بھی اسی طریقے سے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس کو غسل دے رہے ہیں، کل لوگ ہم کو بھی اسی طریقے سے غسل دیں گے۔ آج ہم اس کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ہم کو بھی لوگ اسی طریقے سے کاندھا دیں گے۔ یہ جو موت کا وقت ہے، یہ خود نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے
ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی کے لیے اس کو الگ سے بیان کرنے کی، تشکیل کرنے کی اور دین کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو موت کا وقت ایسا ہوتا ہے، مگر آج ہمارے زمانے میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ موت کے وقت میں بھی سیلفی لے رہے ہیں میت کے بازو میں بیٹھ کے، تاکہ اس کی آخری یادیں اپنے ساتھ میں رہیں۔ ارے بابا، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اب تیرا بھی نمبر ہے، تو اپنے موت کی تیاری کر، اپنے قبر کی تیاری کر۔ تو آج میرے محترم بزرگوں، لوگوں میں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، دل کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ۔ اور یہ مردہ دلوں کے اندر اسی لیے سیلفی اور ویڈیو شوٹنگ کا ایسا کریز لوگوں کے اندر پاگل پن بڑھ چکا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جو شاید کسی باہر ملک کا تھا، ایک لڑکی وہ موبائل کے اوپر نیچے دیکھتے دیکھتے جا رہی ہے پول کے اوپر سے، اور وہ پول جو تھا اس کو دونوں سائیڈ میں لوہے کے جو اس کے لوہے کی جو دیوار ہوتی ہے وہ نہیں تھی، اور چلتے چلتے وہ سیدھا جا کے وہ ندی میں جا کے گر گئی۔ ایک تصویر میں نے دیکھا تھا، ایک آپا جان موبائل کے اوپر ایسی نیچے کچھ ٹائپ کرتے کرتے جا رہے ہیں، اور روڈ کے اوپر گٹر کا چیمبر کھلا ہوا تھا، اور وہ جاتے ہی سیدھا بک بول کے وہ چیمبر کے اندر چلے گئے، اور ان کا جو ہے وہاں کے صاف ستھرے پاکیزہ پانی سے غسل ہو گیا۔ اور ایک واقعہ تو ہمارے قریب کا ہی ہے کہ ایک لڑکی وہ ریلوے کراسنگ کو پاس کر رہی تھی، ریلوے گیٹ کو، اور پاس کرتے کرتے لوگ اس کو چلا رہے، آواز دے رہے، مگر اس کے دونوں کان میں ہیڈ فون لگا ہوا اور ہاتھ میں موبائل، ہوش ہی نہیں اس کو۔ لوکل ٹرین آئی اور آنے کے بعد اس نے اس کو اڑا کے چلی گئی۔ تو یہ ہمارا جو زمانہ ہے میرے محترم بزرگوں، اللہ ہماری بس حفاظت کرے، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جس میں لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ، یہ سیلفی کے چکر میں، یہ ویڈیو شوٹنگ کے چکر میں۔ اور ابھی چند دن پہلے میں نے، ابھی میرے خیال سے یہ ہفتے کی ہی بات ہے کہ فرید آباد دلی جو ہائی وے ہے، اس ہائی وے کے اوپر ایک میاں بیوی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیچارے روڈ پہ تڑپتے رہے، 4 گھنٹے تک وہ تڑپتے رہے، اور لوگ کاروں کے اندر، بی ایم ڈبلیو کار میں، مرسیڈیز کار میں اور ہونڈا سٹی میں اور بھاری بھاری کاروں میں وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی شوٹنگ لے رہے ہیں، لیکن کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ پولیس کو یا ایمبولینس کو یا ہاسپٹل کو کال کر کے بلا کے ان کی مدد کر سکے۔ 4 گھنٹے تڑپ تڑپ کے وہ مر گئے وہاں پہ۔ لیکن یہ ہمارا جو بے حس اور مردہ جو سماج ہے، یہ ہوش میں نہیں آ سکا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہم لوگوں نے خالی ٹائی پہننے کو، ماڈرن بننے کو اور ویسٹ کے کلچر کو اختیار کرنے کو ہی اپنے لیے انسانیت سمجھ لی ہے؟ ہمارے اندر تو جانور اور بیل پنا آ چکا ہے، یہ ٹائی لگا کے بیل بننا اور بڑی بڑی کاروں میں گھوم کے خالی اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھنا، یہ اسٹینڈرڈ پنا نہیں، بیل پنا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ویسٹ کا جو کلچر ہے، ٹھیک ہے، آپ مت اختیار کرو، یا آپ لوگوں میں سے اگر کچھ چل رہے ہیں ان کی دوسری اچھائیاں بھی دیکھو نا، ان کے اندر جو انسانیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وارن بفیٹ جو ورلڈ کے پہلے نمبر کے سب سے بڑے ملینئر، ابھی بل گیٹس ان کے مقابلے میں تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن وہی اصل میں پہلے نمبر کے جو ملینئرز تھے ابھی تک، وارن بفیٹ، وہ آدمی ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھے کہ ایک غریب بیچارہ بلیک جو افریقن ہوتا ہے بغیر چپل کے فٹ پاتھ پہ سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی کار کھڑے کیے، کار کھڑے کرنے کے بعد میں اپنے پیروں میں کا شوز نکال کے اس کو دے دیے۔ یہ انسانیت ہے ویسٹ میں۔ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر اچھائیاں نہیں، تو تم ان کی اچھائیاں بھی سیکھو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، اور جیسے ابھی مارک زکربرگ نے اپنی 99% جو پوری کا پوری پراپرٹی انہوں نے غریبوں کے نام پر جو ہے اس کو چیریٹی کے اندر دے دیا، یہ بھی تو ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمیں کال نہیں کر سکتے تو ویسٹ کے خالی کپڑے پہن کے ان کے جیسا، تو ہماری مثال ویسی ہو گئی جیسا ایک مرتبہ ایک گدھا جو ہے وہ شیر کا چمڑا پہن کر کھیتوں کے اندر چلے گیا، اور اس کو دیکھ کر سارے کے سارے جو کسان تھے وہ بیچارے بھاگ گئے، اور بھاگنے کے بعد میں ڈر گئے کہ یہاں پہ جو ہے شیر آیا بول کے۔ اب گدھا تو گدھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آواز نکالی، جیسی آواز نکالی تو کسانوں کو پتا چلا، ارے بولے یہ تو گدھا ہے جس نے شیر کا چمڑا پہن کر آ گیا تھا،
اس کے بعد سارے کسانوں نے اپنے ہاتھ میں لکڑیاں ڈنڈے وغیرہ لے کر اس کی پھر ایسی خیریت معلوم کی کہ دوسری مرتبہ اس نے شیر کا چمڑا پہننا بھول گیا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ خالی ان کے جیسے کپڑے پہن کر، ان کے جیسی تہذیب کو، ان کے کلچر کو اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت اسٹینڈرڈ بن گئے۔ ارے اسٹینڈرڈ پنا یہ ہے آپ غریبوں کی مدد کرو۔ تو یہ جو سیلفی کا کریز ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے، اور اس سے ہمارا جو مسلم سماج ہے وہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ آج لوگ اس کو بہت بڑی اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے باریک باریک بچے جو ابھی سال 1.5 2 سال کے، ایک دم چھوٹے چھوٹے، ان کو وہ عمر میں، پہلے زمانے میں بچے جب چھوٹے رہتے تھے تو ان کی مائیں ان کو کلمہ سکھاتی تھی، نماز سکھاتی تھی۔ وہ حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے، بولے جب میرے دادا کا دودھ چھوٹا تو ان کو پاؤ پارا حفظ یاد ہو چکا تھا۔ اور یہاں پہ ہمارے بچوں کا یہ حال ہے۔ ایک جگہ پہ میں گیا، ایک صاحب کا بچہ آیا، تو وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو چلنا نہیں آ رہا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ بچے کے وزن سے بڑا موبائل، اور وہ بچہ جو ہے، میں نے ان کو کہا، میں بولا اس کو نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، اس عمر میں نورانی قاعدہ پڑھاؤ۔ بولے نہیں مولانا، اس کو بہت موبائل میں ایکسپرٹ ہے، بولے وہ، یعنی اس کو ہم بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، فخر سمجھ رہے ہیں اپنے لیے، یہ جانور پنے کو، یہ بیل پنے کو، یہ ویسٹ کے کلچر کو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم تھوڑا سا ہوش میں آئے، تھوڑا سوچے، تھوڑا غور و فکر کرے کہ دیکھو یہ سیلفی لینا، یہ ویڈیو شوٹنگ لینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارا حقیقی کام یہ ہے، یہ تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ موبائل ہم استعمال کریں جتنی ہم کو ضرورت ہے۔ موبائل کے ذریعے سے آپ بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ اس کو اس میں استعمال کریں، لیکن اس کا اتنا جنون، اتنا پاگل پن، اتنا کریز کہ جہاں گئے وہاں سیلفی لے رہے، جہاں گئے وہاں شوٹنگ لے رہے، یہ دیوانہ پن ہے۔ یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی یہ جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں ان سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔